نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. پہلے سنا چکا ہوں 10 اصول جو ہیں اشرط و قواعد بتزکیۃ النفوس. نفوس کے لیے 10 قواعد اخیر میں خاتمے کے طور پر میں سنا چکا ہوں، مختصراً سنا تھا. سب لوگ تو تھے نہیں، کچھ لوگ تو نہیں بھی تھے، بہرحال فرما رہے ہیں تو وہ قواعد، بسم اللہ، وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دار المحنت والعمل ہے میں محاسبہ کی ضرورت ہے. کہیں بھی جاتا آدمی سوچتا ہے بھائی ہم کس لیے آئے ہیں، آدمی سوچتا ہے اگر ہم آئے کہاں. ہم جو جاتے ہیں پروگرام میں بھائی کس لیے آئے ہیں. میں کئی مرتبہ پوچھا بھی کہ ہم جو سیتاپور گئے کس لیے، پھر بتاؤ کس لیے آئے ہیں ہم لوگ. سچ کہتا ہوں، پوچھا کہ نہیں بتایا، ہم سب بات پوچھوا دیتے. ظہور ہو جاتا تھا ہم سیتاپور سفر لیے آئے کس لیے، سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو تجھے کہا کہ افتتاح بخاری کے لیے آئے ہیں، حفظ کے. یہ بخاری کا اب سے حفظ کرایا جائے گا، جیسے اب قرآن کے حفظ کے مدرسے ہیں، یہ بخاری شریف کے حفظ ہے یہی بات ہے نہیں وہ سب ذہن میں تھوڑے روز بات یہی بات یاد ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہاں کہیں میں پوچھا تو سے کہ یہاں ہمیں سیتاپور سے مشقت سے آئے ہیں، وجہ کیا، کس لیے آئے ہیں. بات صاحب انہوں نے بتلایا، انہوں نے بتلایا ہوگا یہ بخاری کی افتتاح کے لیے آئے ہیں، اتنے ہی کہا تو سمجھ میں آیا. معلوم ہوا کہ وہاں کچھ لوگ بخاری شروع کر چکے، بہت سی حدیثیں نقل کر چکے، اسی کی افتتاح کے لیے. وہی سفیان بھی آئے، بہت سے علماء سے، بہت سے. اب اس کی افتتاح کیسے کرایا جائے گا، اب اپنا مزاج ہے کیسے کیا جائے. تو کسی نے کہا بس یہ بخاری کی حدیث پہلے پڑھ لی، یہی افتتاح ہے، اور کیا کچھ تقریر بھی نہیں کرنی ہے. ایسے لوگوں سے بہت اچھا رہتا ہے کام مختصر. بہت آدمی بخاری کی حدیث جو پہلی ہے انما الاعمال بالنیات ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اس میں بھی ایک لفظ نہیں تھا، مجھ کو حدیث وہی آتی ہے. میں رک گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا کہ ایک روایت یہ بھی ہے نہیں. اب دیکھیے اب یہی یاد ہے، اور شروع کتاب دی گئی اس میں، جس میں یہ نہیں تھا، سمجھ آ رہا ہے، نسخہ جو تھا اس میں یہ نہیں تھا. تب مجھے الجھن ہو گئی، اتنے آدمی ہیں میں پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں، مطلب لکھا بھی نہیں ہے، چھوڑ دیا تم نے. دھیرے سے کسی نے کہا، کسی نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ نہیں کی. اب یہ ذہن میں نہیں رہتا. اب اس پر بحث ہوتی 10 سال پہلے کبھی کیا ہوگا کہ اس رواج میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، تو اس میں یہ بات تھی. یہی سے میں پوچھ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے. اگر وہ پہلے معلوم ہوتا کہ یہ کرنا ہے ایک دم سے یقیناً اس کو دیکھ لیتا، لیکن یہ تو گمان میں ہی تھا کہ یہ الفاظ نہیں ہوں گے. بہرحال دشواریاں بھی پیش آتی ہیں مثلا سفر میں، علمی دشواریاں بھی پیش آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں پار گاہ لگا دقاق لوگ علماء. اب حیدرآباد جا رہا ہوں تو وہاں علماء ہی دے، وہاں علماء حیدرآباد فلاں فلاں فلاں. اللہ تعالیٰ نے بات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی پہ لوگوں کو حسن زن بھی ہے. میں کیا بارہ سلف صالحین کہ وہی سنا چکا ہوں. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. خالی کھانا پینا کرنا کاج نہیں. یہاں نقلی بات ہے، اخیر میں لکھ رہے سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے تھے.
خود یہیں پر حضرت بلایا ہم خانقاہیوں کو، جانے کا بھی تھے کہ جانتے ہو کیوں محروم ہو تم لوگ، یہ لفظ ہے ان کا، یہ کمی جو ہے کہ تم لوگ محاسبہ نفس نہیں کرتے، نفس کا محاسبہ، دن بھر جو کیے ہو رات کو سوچو گی کیا 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 نہیں کیا، محاسبہ ضروری ہے۔ سب ڈکیتی کی ہو، چوری کی ہو، سو گئے آتے کرسی پڑھ کے بس رہا تھا، یہی بہت بڑا کمال ہے۔ یہ بھی ہے کہ ایک منٹ سوچو کہ ہم نے کیا کیا ہے، یہ سب کے لیے، شیخ کے لیے بھی ہے، مرید کے لیے بھی ہے، معلم بھی، سب کے لیے یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس میں برابری ہے۔ جو نبی کو کرنا ہے وہی آپ کو، جو آپ کو کرنا ہے وہی نبی کو کرنا ہے۔ اتلو ما اوحی من الکتاب، جو کتاب آئی اس کی تلاوت کیجیے۔ اب نبی ہیں آپ پر اترا گیا ہے، لیکن جو جیسے اور لوگوں کو تلاوت کا حکم ہے آپ کو بھی تلاوت کا حکم ہے، نبی کو اتلو ما اوحی واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ، آپ ان کے ساتھ رہیے جیسے عام لوگوں کے لیے ہے کہ نیکوں کے ساتھ رہیں، عام بھی نیکوں کے ساتھ بیٹھیے، ہے ہی نہیں مجھے مجھے ایسا کم ہی ہو جائے گا۔ اتلو ما اوحی۔ اب آج عام طور سے مشائخ کی اولاد یہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں آتی، وہاں ٹھیک بات ادارے ہی ہیں، سوائے ریوڑی کے، ان لوگوں نے نہیں کہتا، میں عام بات کہتا ہوں، سوائے ریوڑی کے اس کے کچھ نہیں یاد دے کہ یہ بھائی یہ مٹھائی ہے، یہ مٹھائی ہے، یہ کہنا بس کچھ نہیں۔ ادارے ہیں دنیا میں مشہور ہیں جی۔ اگر نظام الاولیاء نے کسی کو یاد دیا، اے بیٹا تمہارے اندر عشق اور عقل اور علم کامل پاتا ہوں، چراغ دہلوی کو یاد دیا، اے بیٹے تمہارے اندر علم اور عشق اور کیا عقل کامل پاتا، اس کو اجازت دیتا ہوں۔ لکھو گئے کہا اپنے شیخ سے، حضرت یہ لے لیے اجازت، ہمارے اندر یہ سب خصلتیں نہیں ہیں، عشق بھی الہی، عقل دینی اور دنیاوی، اور کیا علم، عشق الہی۔ اللہ ہم سب لوگ کچھ نہیں مارا، اب ہم لوگوں کو تو مرنے کا وقت ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی ان کا تو یاد میں جو اکثر کابی جو ہے حضرت کو لکھا، حضرت اس وقت کیا پڑھے، ہمارا پھر ہوتا خط دکھا بھی ہوگا، مناظر حسن گیلانی اتنا بڑا آدمی، وہ بھی ہمارے آخری وقت ہے ہمارا۔ اب وہ لوگ نہیں رہے جن کی طرف پریشان لوگ رجوع کرتے تھے، اب آپ ہی ایک معلوم ہوتے ہیں، وہ خط بڑا اچھا مجھا وہ پڑھنا چاہیے۔ مناظر حسن گیلانی کا جو خط ہے حضرت کے، ہر سب دیکھا ہوں ہمارے جس انداز سے دیکھا ہوں، خود بڑے عالم تھے کہ نہیں، بہت مشہور عالم ہے خوب چیزیں واضح ہو گئی کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت نہیں رہے۔ قبل اس کے کہ اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، اللہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کئی دفعہ بیان کیا کہ تھے ہائی کورٹ میں آئے تھے مقدمے میں، پتہ نہیں بڑے بڑے افسران پر بھی کوئی مقدمہ چل جاتا ہے، چاہے جج ہو یا ڈپٹی ہو یا دور ہی پوچھو آئے تھے، وہ جانتے نہیں بس پریشان۔ یہاں مولی عبداللہ کا مکان ہے، اسی قریب ہی سے وہ آئے تھے۔ مثال کے طور میں کہتا ہوں، وہ تھے تحصیلدار یا کچھ بھی تھے، ہائی کورٹ میں کوئی ان سے شہادت لینی تھی، شہادت دینے کے لیے بعد میں بلایا تھے دوسرے،
یہاں رہے. لیکن صبح کو اٹھ کے پریشان وہی تھے. میں کیا بات ہے, یہاں ہم کو ہائی کورٹ جانا ہے, بیان دینا ہے جج کے سامنے. میں کہا آپ ادھر ڈپٹی, آپ کا مقدمہ بھی نہیں ہے, آپ ادھر پریشان. یہاں مولانا وہ کام کے سامنے کھڑے, جج کے سامنے کھڑے ہو کے بیان دینا معمولی بات نہیں, جب وہ مجرم نہیں تھے. وہ من خاف مقام حضرت خواجہ صاحب ڈپٹی انسپکٹر تھے مداری تھے, انگریزی نا, لیکن اپنے کو بالکل ڈھال لیا تھا انہوں نے. لباس یہی پہنتے تھے. ان کا آفیسر کہتا تھا خواجہ صاحب آپ تو اس لباس میں شہزادے معلوم ہوتے ہیں. یہ سب حضرت نے سنا, مجھے ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. حضرت اس لباس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب بڑے آفیسر کو زمانے میں بہت بڑے آفیسر سمجھتے تھے. کام جاتے جب ڈپٹی انسپکٹر بدائی جاتا تھا, کام جاتے مدرسے میں تو رہے, کانپنے رہتے تھے کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب وہ خود بیان نہیں کچھ بول سکتے تھے. اب خواجہ صاحب گئے کہیں امتحان کے لیے, تو بورڈ پر کوئی سمجھا رہا تھا مدرس. اب خواجہ صاحب آگے پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ ادھر اٹھتا ہے, دیکھا خواجہ صاحب کو بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئی. خواجہ صاحب کو بہت اثر ہوا, تشریف لے گئے وہاں تھانوی کے. حضرت تو عجیب معاملہ ہوا. جب مجھ کو دیکھ کر کے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں. کہا اچھا یہ بات دل میں آنے لگی. حضرت بالکل. کہا بس اب ٹھیک, یہی ہے عبرت حاصل کرنا, نصیحت حاصل کرنا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. نہیں خیال ہے اللہ تعالیٰ اس دن کے مراقبہ موت, مراقبہ قیامت یہ کرایا جاتا ہے. موت کا امام غزالی نے بہت مجدد نے اپنے وقت کیا. موت کا مراقبہ ہم کو لٹایا گیا ہے, لوگ ادھر ادھر سے پانی ہم پر ڈال رہے ہیں, ہماری یہ کر رہے ہیں. بہرحال موت کا مراقبہ. وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہیں, ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا یعنی دار المحرت والعمل میں محاسبہ کی ضرورت ہے, ورنہ غفلت سے گزارنے کا زندگی. قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. ہر آدمی غور کرے, مانی کتنی چیزیں نقص کی کمی کی رہتی ہیں, بالکل دفعہ بھی نہیں کر سکتا ہے. درا حالے کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہے, اور یہی اس کے ہلاکت کا سبب ہو. یہ منو سننے رکھا ہی نہیں مانا تو سبھی کے لیے ضروری ہے. کون سنتا ہے جو جس میں ہے. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے ان کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کیا کرتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے متنبہ کرتے رہتے تھے کہ ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے. اللہ چنانچہ اس سلسلے کے اختتام پر اس بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے. بہت بڑے لوگوں کے نصائح نقل کر. سب سے پہلے خلفاء راشدین کے وصیتوں کو ذکر کیا جاتا ہے. عربی نہیں پڑھا, اردو پڑھا. خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق
نے فرمایا اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. کیا ہوگا ابھی، کیا ہوگا معلوم ہے؟ 1 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں معلوم. کون جائے گا، کون بنے گا، کون کیا ہوگا، سبھی کے لیے بچا. میں خط ہم لوگ میں عثمانی کہہ جاتے تھے برابر، اب یہی وقت تھا جاتے تھے ہم تھے. بھائی صاحب بھی جاتے، بعد ایسی بیماری تھی کہ وہ دیکھ جاتے تھے، کوئی آتا نہیں. حضرت 11 بجے کھانا کھاتے تھے. اب 11 بجے وہ لوگ گئے ہیں ابھی آئے نہیں کہ عثمانی نہیں گئے. کھانا نہیں کھاتے جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تو کھانا نہیں کھاتے. وہ لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ بازار گئے ہیں کیا ہوگا، آئیں گے ٹھیک ہے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیا ہوگا. اللہ ہوگا نہیں، اپنی حفاظت خود اپنی کرنی. جان بھی بڑھتی تھی. حضرت بتانی نے زیادہ بدل. تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جا رہے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہوں اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو ضرور ایسا کرو. اللہ اپنی اصلاح کی فکر ہے، وہاں جانے سے ڈر ہے، اگر ہے تو ضرور ایسا کرو. میں کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے محلے میں جو ہم لوگ ساتھ ہیں ایک بھی نہیں ہے. نجم اللہ بھائی ہیں، جامی صاحب ہیں، آگے وہ تھے امانت بھائی ہے، اور بھی کئی آدمی ہیں، ایک بھی نہیں ہے سوائے ہمارے. یہ تو آئے نہیں، جو آئے ہمارے ساتھ ایک بھی نہیں ہے. جامی صاحب تھے، بہت بڑے تھوڑے تھے، مجھے ماری نہیں ہے، مجھے اظہار نہیں ہے. اس درمیان میں کوئی نہیں ہے، یہاں سے وہاں تک ہمارا ساتھی کوئی نہیں ہے. عبرت کی بات ہے، ہمارے لیے عبرت کی بات. میں تو چلا جاتا ہوں مسجد میں، سب پکڑ ہی جاتا، مجھے بہت خوشی ہوتی، خوشی عید ہو جاتی میری. میں بھی جاتا ہوں مسجد. اب 3 سیڑھی چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب 2 آدمی رہیں گے تو چڑھا ہی دیں گے. 2-4 آدمی مل جائے تو وہاں بھی چڑھا دیں گے. جانے کے بعد سکون ہو جاتا ہے. مسجد ہی ہے. سو اگر تم سے ہو سکے مدتیں ختم ہوں اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو ضرور ایسا کرو. ضرور. اور تم یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے. اللہ سے مدد، اللہ ہماری مدد فرمائیے تبھی ہم کر سکتے ہیں. ایک وقت لمحہ نکالنا مشکل ہے. ایک لمحہ اللہ کے لیے نکالنا مشکل ہے. اگر ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے نکالو گے یہی لمحہ تمام زندگی غفلت پر غالب آ جائے گا. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نزع. پوری زندگی میں ایک لمحہ اللہ کے لیے نکالے ہوئے، اس لمحے کے ساتھ اللہ ہے. یہ ساری ہزاروں سال کی عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. من اخلص للہ، یہ شاید بہت ہم کو اثر ہوا ہے. یہ کہاں ہے ذرا سے دیکھ لیجیے. من اخلص للہ، من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نزع. اللہ کے لیے لمحہ، اللہ کے لیے، وہ لمحہ اللہ کے لیے ہو گیا. دوسری لمحات کیا ہے؟ دنیا کے لیے ہے. تو دنیا والے لمحات اللہ پر غالب آ جائیں گے، اللہ والے لمحے پر نہیں، وہ غالب ہوگا. اسی ایک لمحہ کے لیے یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم.
یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، ایک نالے کے لیے سب کچھ۔ یوں تو کرتے ہیں حضرت کیسے، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں۔ اللہ ایک مرتبہ اللہ دل سے نکلے کامیاب ہو، ہزاروں لاکھوں مردوں کرتا ہے، ایک مرتبہ اللہ دل سے نکل گئی۔ کیا آپ پڑھتے ہو؟ ارے اللہ کے لیے پڑھو، یہ خیال آیا وہی کامیابی کے رات۔ دعا کیجیے مجھ سے، ہم سبھی لوگوں کو یہ حال عطا فرمائے، حال عطا۔ ایک بزرگ تھے وہاں محمد صاحب، بہت ضائع کرتے، روٹی نہیں کھاتے تھے، کہتے ہیں روٹی کھانے میں چبانا پڑتا ہے، بڑا بہت ضائع ہو جاتا ہے، اتنے میں تیرا ذکر کر لیتا ہوں ماموں، کہتے نہیں میں نے سنا۔ یہ بھی نہیں کہتے، سب کے لیے نہیں کہتا، لیکن ہے بزرگ کا حال میں نظر کرتا ہوں۔ اگر تم کسی وقت اللہ میں لگے ہو تو ضرور ایسا کرو، اور تم یہ اللہ کی مدد کے بغیر حقیقت نہیں کرتی، اس کی بھی توفیق۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ محبوب اعمال کی توفیق کی میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے توفیق تو ہی دے گا، میں ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، اچھے کام کروں گا، جائز طریقے سے تجارت کروں گا، جائز طریقے سے اٹھوں گا بیٹھوں گا، کوئی مشکل صرف نیت کی۔ بہت اخیر میں فرماتے ہیں دیکھو بھائی، پخانہ آنے جانے میں کیا دقت ہے، کوئی پیر رکھو گے نا، سمجھ کے رکھو، کوئی پیر رکھنا چاہیے، مسجد میں جانے میں کوئی پیر رکھو گے نا، سمجھ کے رکھو، پیر رکھنا چاہیے، سنت ہے، اتنا ہی سوچنا ہے، عمل مشکل نہیں ہے، نیت مشکل ہے، اور نیت کا کوئی سوال ہی، دیر میں کر دو نیت ہو جائے گی۔ مسجد میں جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، کوئی مصلی ہوگا تو اس کی مدد کریں گے، کوئی مفلس ہوگا اس کی مدد کریں گے، کوئی مریض ہوگا تو اس کی عیادت کریں گے، کوئی بابزرگ ہوگا اس کی زیارت کریں گے۔ مشکات صاحب مشکات نے بہت لکھا ہے اس پر، مسجد میں جانے کی کتنی نیتیں ہیں، بیک وقت آدمی یہ نہیں کس نیت کے لیے 10-15 منٹ لگے گا، ایک سیکنڈ کے اندر سب ٹھیک۔ سو موت سے پہلے سبقت کر لو، قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے، پھر تم کو تمہارے برے اعمال سے لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی، اپنے کو بھول گئے۔ مراقبہ جے مرتبہ بیان ہو کم ہم، بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں۔ مصنف فرما رہا ہے تم کو، یہ حضرت ابو بکر صدیق مصنف نے بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں، جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب موجود ہے، پیچھے آ رہا موت۔ اس کا گزرنا تیز ہے، تیز رفتاری سے آ رہا ہے، اس سے مراد موت ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی وجہ کا حال، حضرت عمر والی جی سن لیجیے۔ یقول الخلیفۃ الثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا وتزینوا للارض الاکبر یوم تغرزون لا یخفی منکم خافیہ۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا حساب کر لو، حساب تو ہو نہیں ہے۔
واقعی مزاحمت سبھی ہوتی ہے، بہت چیزیں یاد کرے گی. اگر ہمارا تھانوی گئے، ہم سب کو یاد کریں گے نہیں، تھانوی بھی کہلاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے یہ چیز، کہا بھی نہیں جا سکتا. سامان تھا، ریل پہ گئے، 10 کلومیٹر رہتا ہے وہ کلو تولا، اس نے تو کچھ زیادہ تھا، 1-8 کلو جیسا بھی کچھ زیادہ تھا. نے کہا بھائی اس کا دے دو جو زیادہ ہوا ہے اس کا. کہ نہیں حضرت، سنا نہیں تو سنا ہوگا، میں مشہور ہوں کا واقعہ ہے، میں کون سنا تھا. کہ نہیں حضرت، ہم فلاں سے کہہ دیں گے، وہاں بھی کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، یہ 1 کلو جو زیادہ ہے وزن سے وہاں پہ ٹھیک ہے، ہم اس سے کہہ دیں گے، وہاں کا جو اسٹیشن کا ہے بابو سے کہہ دیں. پھر اس تو مولانا نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا وہ اگوا ایک اسٹیشن والے سے کہہ دے گا ہو جائے گا، کوئی ایگزام نہیں ہوگا معاذ میں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ فلاں سے کہہ دے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد موت. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس تو ہمارے کو موت سے کہہ دو گے. اگر یہ ذمہ دو کہ اخیر میں جہاں ہم کو لے جانا ہے وہاں اگر ہمیں چھوٹا ہے تو کیا کہے گا؟ وہاں تو آپ چلے بھی گئے، دیکھو محاسبہ تو باقی رہے گا. آگے والا جب محاسبہ اللہ کیا ہے وہاں کے لیے بتاؤ کہ کیا کرو گے. یہ حضرت تھانوی کا بہت اچھے انداز میں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت وہ اسے کہہ دے گا، وہ اسے کہہ دے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کیا ہے، اپنا بدن کر لو قبل حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کرو اپنے حساب سے پہلے. ہے حاسبو تھانوی عملی طور سے ہے لکھا ہوا تھا اس میں. اس وقت کہاں پڑھتے ہیں ہم نے، لیکن ہے ذہن میں ہے، بہت مشہور. یہ بچپن سے شاید سنا یہ واقعہ ہم نے حضرت وغیرہ سے. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب بیان کرتے رہیں گے ہمارے. تب تو میں والد صاحب سے غالباً ہی واقعہ سنا مجھے. کہا کہ اچھا فلاں اسٹیشن پر کہہ دیں گا، وہ فلاں کہہ دے گا، وہ فلاں کہہ دے گا. آخر میں تو حضرت تب تو بمبئی آ ہی جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخرت تو ہے، وہاں کے حساب سے ذمہ دو کہ وہاں بھی حساب دیتا. حاصل اللہ ہم سب سے بڑی ڈر لگتا ہے بجلی ہے، یہ ہے کہ کتنا آدمی بچاتا ہے، بتی بچاتا ہے. معاف فرمائے. ٹیلی فون میں فون کیا تھا ہم نے، شروع کی بات ہے. حضرت نے فوراً پوچھا کہ کبیر، وہ سرکاری آدمی تھے، فوراً پوچھا کبیر کون ادا کرے گا. اب اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں آتا، لیکن حضرت نے پوچھا تھا. ٹیلی فون سے ہم لوگ بات کر رہے تھے، لیکن وہ سرکاری آدمی تھے، اس سے بات کر رہے تھے. فوراً پوچھا، برتنا یاد ہے مجھ کو کہ حضرت نے پوچھا. تو وہاں صدیق صاحب بھی تھے اس میں، اور پوچھا. ہم سب لوگ اچھا مجرم ہیں. کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا لی، بیوی بچوں میں رکھ کے اپنے کو برباد کر دیا اور اپنے کو بھول گئے. بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. یہ حضرت عمر کا ہے نا، جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے، اس کا گزرنا تیز ہے، اس سے مراد موت ہے. ہمارے عمر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں کے حساب میں پار کرتے. یہاں بھی مولانا گزرنا پڑتا ہے،
اکثر روک لیتے ہیں. مانے معمولی کوئی چیز تھی, اب ڈر جاتا ہے آدمی, مگر میں فلاں چیز تھی رکھ لیا تھا اس کی وجہ سے, لیکن ان کو فوراً شبہ ہو جاتا ہے کیا چیز سامان تو ابھی آتے وقت بھی مانے معمولی کوئی چیز تھی, کوئی بات نہیں تھی, لیکن ان کو شبہ ہو گیا فوراً اتنی بڑی چیز ہے, ایسے ہمیں اوپر معلوم ہو گیا. ہم لوگ روز گزرتے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں کے ناپ تول میں کامیاب فرما دیں. دعا کر دو اللہ اللہ انسان بھولا ہوا ہے, ہم سب بھولے ہوئے. اسی حساب و کتاب کو اسی وجہ سے مراقبہ موت کیا جاتا ہے. مراقبہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کل جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آخری عمل اللہ کی محبت نسبت ان کی اطاعت پر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری آخر وقت جو ہے ایمان کے ساتھ ہو, تقوی کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ وہاں کا معاملہ آسان فرما دے. رب یسر بلا تو عسر و تمم بخیر. ہماری عمر کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا کر دے. اس میں سب عورت مرد جوان بوڑھے کوئی مقدر نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا يا الله رحمنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين.